إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلے درس میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ توحید اور اقسام توحید، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بہت ممکن ہے زیادہ سے زیادہ 2 درس ہوں اور اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا. تو بہت ممکن ہے اس مہینے کے آخری ہفتے میں، آخری جمعہ کو، یا مئی کے پہلے ہفتے میں، 2 میں سے ایک ہوگا کچھ، آپ کا امتحان ہوگا انشاءاللہ. جو لوگ امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام دے دیں تاکہ اس اعتبار سے اتنے پیپرز بنائے جائیں، اور ابھی سے پڑھائی شروع کر دیں تاکہ امتحان میں اچھے مارکس آپ کو ملے. اس کے سرٹیفکیٹس بھی آپ کو ملیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا موضوع شروع کریں، توحید کے تعلق سے اس لفظ کی دلیل کس حدیث میں ملتی ہے؟ کون بتائے گا؟ توحید یہ لفظ کس حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس کا مطلب سب پڑھ کے آئے ہیں. وہ تو اچھا ہے، کتاب ایک ہے. اسکول میں کئی کتابیں ہوتی ہیں، یہاں ہمارے پاس ابھی صرف ایک کتاب ہے اور 6 سبق ہے کل ملا کے. اس میں کون سی حدیث ہے؟ کون بتائے گا جلدی؟ تب آپ لوگوں سے ہی پوچھ رہا ہوں میں، آپ لوگوں کی الگ. سب شروع ہو گیا درس، سوال پوچھ رہا ہوں. کہاں پہ حدیث؟ کس کتاب میں؟ سورہ رحمان، مسند احمد اور ترمذی میں. دوسری حدیث کیا ہے جس میں توحید کا لفظ آیا ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا تھا آج پوچھیں گے، کیونکہ پچھلی مرتبہ کوئی پوچھا نہیں تھا. پڑھی اب یہیں پڑھی، اب گھر پہ نہیں پڑھے تو کم سے کم گھر سے پڑھ کے آنا چاہیے. یہ اور بات ہے، آپ لوگوں کو وقت نہیں ملتا ہے، لیکن کم سے کم ناشتہ کرتے کرتے تو پڑھ سکتے ہیں، چائے پیتے پیتے، اخبار پڑھتے پڑھتے، اخبار پڑھتے پڑھتے پڑھ سکتے. بتائیے کون بتائے گا؟ دیکھیے یہ جو درس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دلیلیں ہم یہاں پر سنتے ہیں، جن پر ہم یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، گھر پہ جا کر اس کو ایک بار ہم لوگ ریپیٹ کریں تو وہ آپ کو یاد رہے گا. مثلا آج اگر کوئی درس ہوا ہے، آج یا کل اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، پوری باتیں آپ کو یاد آئیں گی جو اس بارے میں کہی گئی تھی، اور وہ چیز پکی ہو جائے گی. آپ 1 ہفتے تک اس کو ویسے ہی رکھیں اور 1 ہفتے بعد ڈھونڈ کے کتاب اٹھا کے لے کر آئیں اور یہاں پر بیٹھیں، تو یہی ہوگا کہ آپ سوال کے بعد کہاں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو تھوڑا وقت نکال کے ہفتے میں، میں سمجھتا ہوں روزانہ 10 منٹ بھی اگر آپ نکالتے ہو اس کے لیے
ایک ایک ٹکڑا آپ پڑھ لیے اور سوچے کیا اس بارے میں سکھایا گیا تھا، پکا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دلیل کے ساتھ دعوت دیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل سمجھنا اور اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ بغیر دلیل کے آپ بات کریں گے لوگ قبول کریں گے نہیں، اس لیے کہ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ لوگ غلط چیز کی بھی دلیل دینا شروع کیے ہوئے۔ آپ کے پاس صحیح چیز کی دلیل نہیں ہے اگر قرآن و سنت سے، تو آپ کیسے کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطالعہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر کے کریں۔ کون بتائے گا کیا دلیل ہے؟ اتنے ٹائم میں کون پڑھ لیا بتائیے؟ توحید کی دوسری دلیل کیا ہے؟ اس لفظ کے کہ کس کتاب میں یا کون سی حدیث میں یہ لفظ ہے؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں، جتنا یاد ہے اتنا بیان کریں۔ اب اتنے دن کے بعد پڑھ رہے حدیث بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور امتحان اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا جتنا آپ لوگوں میں سے بات سمجھ رہے ہوں گے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا آپ لوگوں میں سے بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ ایوریج رہے گا اس میں۔ امتحان میں کچھ بہت آسان سوال ہوں گے کہ تقریباً 100% لوگ پاس ہو جائیں، لیکن 100% لوگ پورے مارکس حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کچھ مشکل سوالات بھی اس میں ہوں گے، واقعی جو پڑھ کے آیا ہوگا اس کو مارکس ملیں گے۔ فارمیٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال ابن ماجہ کی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے، اور ان میں ایک اپنی امت کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کا اقرار اور رسالت کی شہادت دی، اور دوسرا اپنے اور اپنے آل کی طرف سے آپ نے ذبح کیا تھا۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی، آگے ہم کو بڑھنا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفات، ان تینوں کی دلیل کون سی؟ وہ ایک آیت ہے جس میں تینوں دلیلیں ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 65 اس میں کیا آیت ہے؟ وہ کسی کو یاد ہے؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو تینوں قسموں کی کا ذکر اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ توحید ربوبیت میں کتنی چیزیں ہیں؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ امتحان کی تیاری تو بہت زور شور سے چل رہی دکھائی کہ 1 مہینہ پوسٹ پون کرنا پڑے گا امتحان۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اگر مثلا سمجھ لیجیے امتحان میں سوال آپ کا ہے توحید ربوبیت کیا ہے، کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالی کو خلق، ملک اور تدبیر کے اعتبار سے منفرد تسلیم کیا جائے، یعنی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، یعنی رب اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں۔ اس بارے میں کچھ آیتیں اور دلیلیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی۔ آج ہم آگے بڑھیں گے، پچھلا ہمارا ہو گیا تھا، صفحہ نمبر 26 تک فنش ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہو گیا نا؟ کہاں تک ہوا؟ مارکنگ کیا کیجیے کہاں تک ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک بہت اہم سوال ہے، اب ہم کچھ سوالات دیکھیں گے کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ کہاں سے شروعات کیا؟ کون سی جگہ سے؟
مکہ یا مدینہ؟ کیا مکہ مدینہ؟ کچھ لوگ بولتے ہیں مکہ مدینہ، ان کو لگتا دونوں ایک ہی ہے. مکہ الگ ہے اور مدینہ الگ ہے، دو الگ الگ شہر ہیں، دو ملک ہیں یا شہر ہیں؟ شہر. کہاں پر ہے یہ؟ ہاں سعودی عرب میں ہے. چلو اچھا ہے. تو دعوت کی شروعات آپ نے کہاں سے کی؟ مکہ سے. پھر ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. مکہ کے جو لوگ تھے کیا وہ اسلام کو ماننے والے لوگ تھے؟ نہیں تھے. کیا وہ اللہ کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ؟ مشرک تھے نا، تو اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ؟ آگے نہیں، کچھ لوگ نہیں بولے مانا. عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اللہ کو رب مانتے تھے یا نہیں؟ اور معبود نہیں مانتے تھے، ہے نا؟ کیا مانتے تھے؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں امتحان بعد میں ابھی سے کیوں ستا رہے ہوں. اللہ کو رب مانتے تھے عرب کے مشرکین. اللہ کو معبود مانتے تھے کیا؟ مانتے تھے. اللہ کو معبود بھی مانتے تھے. تو پھر ان کا شرک کیا تھا؟ جب اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، معبود بھی مانتے تھے، تو پھر واقعی ان کا پرابلم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ اے کافرو، اے نبی آپ کہیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. تو کافروں کو کہا گیا. اللہ کو ماننے والا بھی کافر ہو سکتا ہے اور اللہ کو ماننے والا مشرک ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کو ماننے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا مشرک بھی ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ جانتے بوجھتے اللہ کے دین کی کسی بات کا انکار کرے یا جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرے، رب ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے باہر. کوئی انجانے میں کر رہا ہے تو اس کے لیے تعلیم ہے، اس کو سکھایا جائے گا. لیکن جو جاننے کے باوجود شرک کرے اللہ کے ساتھ، وہ اسلام سے باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ کیونکہ عرب کے لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک کہلائے. ان کا شرک کیا تھا اور وہ کیا مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے؟ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ پیج نمبر 27 سے شروع کریں گے ہم اہل مکہ اور توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 61 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. اے نبی آپ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کون ہے جس نے سورج کو اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے. ٹائم پہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند بھی برابر دن کی گنتی مہینے میں پوری ہو رہی ہے. کون ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے ایسا کیا ہے، اللہ ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے ان کو جھوٹ میں پھنسایا جاتا ہے؟ کیسا کہ وہ جھوٹ میں پھنس جاتے. یہاں سوال پوچھنے کے لیے اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اے نبی اگر آپ پوچھو گے کس سے؟ ان سے کون ہے یہ؟ مشرکین. کیا پوچھو گے؟ کتنی چیزیں بتائی گئی یہاں پہ. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کو کس نے پیدا کیا، یعنی خالق کون ہے.
آسمان و زمین ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ان کا خالق کون ہے، سب کا بنانے والا کون ہے؟ عرب کے لوگوں کا جواب کیا تھا؟ بتوں کا نام لیتے تھے، کس کا نام لیتے تھے؟ تو خالق کس کو مانتے تھے؟ ایک اللہ۔ عجیب بات ہے کہ عرب کے مشرکین خالق ساری چیزوں کا ایک اللہ کو مانتے تھے۔ کوشچن نمبر 2 کیا ہے؟ من سخر الشمس وسخر الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کو کس نے پابند بنا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے موسموں کی تبدیلی ہو یا دن رات کا نظام ہو، سردی گرمی بارش رات دن جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے، زمین پر بہت بڑا اثر ان دو چیزوں کا ہے۔ کس کا؟ سورج اور چاند، کہ دن اور رات بنتے ہیں سورج کے اثر سے، اور موسم آتے ہیں کس کے اثر سے؟ چاند کے اثر سے۔ زمین ٹلٹے رہے، وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ دونوں ہیں جن کا اثر بہت انسان کی زندگی پر ہے، اور انسان سے یہ دونوں بہت جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو کس نے پابند کر رکھا ہے؟ تو جواب ان کا کیا ہوتا تھا؟ تو کائنات کا مدبر کس کو مانتے تھے؟ تو توحید ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں، خلق، ملک اور تدبیر۔ خلق کے اعتبار سے بھی کس کو مانتے تھے؟ اللہ، اور تدبیر کے اعتبار سے بھی، بیچ میں بچ گیا کیا ابھی؟ ملک۔ اور آگے یہ سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 84 سے 90 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، آپ دیکھتے جائیے ایک ایک لفظ کا عربی میں کیا مطلب ہے۔ قل، کہیے اے نبی، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، کس کا ہے وہ؟ ان کنتم تعلمون، کہو اگر تم جانتے ہو۔ اے نبی آپ ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے، اور زمین میں جتنی بھی نعمتیں جو کچھ بھی ہے، پیڑ پودے، اناج، ذخیرے، بڑے بڑے خزانے جو بھی ہے، یہ کس کا ہے؟ ان سے پوچھو۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، ان کو کہو آپ، اگر واقعی تم کو معلوم ہے زمین کس کی تو بتاؤ، نام بتاؤ، کون سے بابا کا نام بتاؤ، کس بت کا نام تم بتاؤ گے، کس کا ہے یہ سب؟ رزق کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے سب کس کا ہے؟ سیقولون للہ، جواب میں کیا کہیں گے مشرکین؟ سیقولون للہ، یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم پھر سوچتے کیوں نہیں؟ تذکرا، سوچنا، غور کرنا، ہوش میں آنا۔ قل افلا تذکرون، اے نبی آپ کہیے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر؟ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو سب اللہ کا ہے، پھر دوسروں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ سب تو اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی آپ پوچھیے کہ 7 آسمانوں کا، رب السماوات السبع، 7 آسمان کس کے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عظیم شان عرش کا رب کون ہے؟ آسمان اور آسمانوں پر اللہ کا عرش ہے، تو اس عرش کا اور آسمانوں کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، جواب میں دوسرا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کس کا یہ سب کچھ؟ اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی آپ ان سے کہیے آپ پھر بچتے کیوں نہیں؟ تم لوگ افلا تتقون، تم جو شرک کرتے ہو تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اس سے بچتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہو کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کون ہے کہ جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ بچانے پہ آئے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ کون ہے ایسا؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون
للہ، وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسحرون، ان سے کہیے پھر کہاں سے تمہارے اوپر جادو ہوا ہے؟ سب تو اللہ ہے، تم دوسرے کے پاس کیوں جادو ہوا تمہارے اوپر؟ فأنا تسحرون، کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ کہاں سے تم جادو میں پھنس جاتے ہو؟ جیسے جادو میں ایک آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے، اس پہ جادو ہو گیا، اور جادو کرنے والا جیسا چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں، معلوم نہیں رہتا اس کو۔ ایسا ہے تمہارا کیا حال ہے کہ سب تو اللہ کرنے والا مانتے ہو، پھر دوسروں کے آگے جھکتے کیوں ہو، شرک کرتے کیوں ہو؟ تو یہاں پر سوالات کتنے ہوئے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نمبر 2، ساتوں آسمان اور عرش کا مالک کون ہے؟ زمین کا سوال ہے، اس کے بعد کون سا سوال؟ آسمان۔ تمہارے قریب زمین ہے، اس سب زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نمبر 2، ساتوں آسمان اور عرش، ان کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر تیسرا کہ ساری چیزوں کے خزانے، رزق ہو، کامیابی ہو، اولاد، شفا، سب 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 ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اور کون ہے ایسا کہ جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے، دشمن سے بچا سکتا ہے؟ لیکن وہ اگر ناراض ہو جائے، پکڑنے پہ آئے، کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسا کون ہے؟ تو ایسا کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر کہاں سے تمہارے پر جادو ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم پر جادو، جیسے مجنون یا مسحور کرتا ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ تو ان آیات میں، ان 2 حصوں میں، آیات میں یہ بات معلوم پڑی کہ کتنا سالڈ عقیدہ تھا ربوبیت کے بارے میں ان کا۔ سوچیے، وہ یہ مانتے تھے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، سارا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنا سب عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ کیا قرار پائے اللہ کے نزدیک؟ مشرک۔ اگر غور کریں تو ان میں سے کئی چیزوں میں آج بہت سارے مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ بچائے گا کون؟ بابا بچائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد۔ تو آج مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ فلاں بابا کا سایہ اگر میرے اوپر ہے تو میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تعویذ گلے میں ہے، ایک دم سیف اینڈ ساؤنڈ، سیکیورٹی میں ایک دم۔ اور تعویذ اگر نہیں ہے گلے میں، بھول کے گیا، ناتے رات نکالا تھا، ایک دم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اگر یاد آ جائے اس کو۔ تو ایک آدمی، آج مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو اس میں بھی کمزور پڑ جاتے ہیں؟ عرب کے لوگوں میں یہ عقیدہ تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ پہلے سے مانتے تھے اللہ ایسا ہے۔ تو کیا اس ماننے کے بعد ایک آدمی واقعی توحید والا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک چیز ہے اللہ کے بارے میں ماننے کی۔ ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، اس کو نہیں اگر مانتے ہیں تو یہ سارا ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مسلمانوں کے بارے میں سوچئے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسا شرک کر رہے ہیں؟ ہم مانتے نا اللہ، ہم تھوڑی بتوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات۔ یہ تو کیا ہے، مشرکین بھی تو مان رہے نا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ساری زمین کا مالک، سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا، زمین کا نظام چلانے والا سب اللہ ہے۔ تو یہ توحید اتنا ہی مان لینا کافی ہے؟ نہیں، کچھ اور رہ جاتا ہے جو بہت اہم ہے اور جو عام طور سے لوگ نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مشرک قرار پائے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آدمی مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا ماننے کے بعد ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، بس چلے گا نہیں۔
اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کا ماننا ضروری ہے، وہ اگر نہیں مانتے ہیں اس میں بگاڑ آتا ہے، تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مان کے فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، لیکن مشرکین کا جو شرک تھا وہ توحید الوہیت میں تھا۔ کس میں تھا؟ وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے۔ ربوبیت میں کیا کیا آتا ہے؟ خلق، ملک اور تدبیر۔ ان تین چیزوں کو مشرک مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اتنا ماننے سے آدمی مسلمان ہو جاتا نہیں، اور کچھ ماننا رہ جاتا ہے جو بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ اگر یہ آدمی نہیں مانتا ہے تو یہ پورا ماننا کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ مشرکین کیا شرک کرتے تھے؟ ان کا پرابلم کیا تھا؟ آئیے قرآن ہی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا شرک تھا، ان کے شرک کی کیا نوعیت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچائیں نہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اور کیا کہتے ہیں عبادت کرنے کی وجہ، حکمت کیا ہے ان کی عبادت کرنے کی؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء، یہ سب ہمارے بت کیا ہیں؟ شفعاؤنا، سفارشی ہیں۔ کہاں؟ اللہ کے پاس۔ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارش کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں شفاعت کے معنی کیا ہے۔ شفاعت کے معنی کیا ہے؟ شفاعت اسی پر سے شافع، شفیع، اسی معنی میں آتا ہے۔ شفاعت، ایک آدمی خود سے جنتی نہیں بن سکتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا، یا دنیاوی کاموں کے اعتبار سے بھی سفارش لوگ کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے اس عقیدے کو کون بتائے گا؟ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ وہ کیا کرتے تھے، کیا مانتے تھے؟ دو چیزیں، نمبر ایک وہ کیا کرتے تھے، نمبر دو وہ کیوں کرتے تھے۔ کون بتائے گا؟ یہ جو میں نے بتایا اسی میں دھیان دے رہے تھے آپ؟ میں بول رہا تھا وہ کیا کرتے تھے، نمبر ایک، نمبر دو وہ کیا مانتے تھے، کیوں کرتے تھے اسے۔ نمبر ایک وہ بتوں کی کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ نمبر دو کیوں؟ کس عقیدے کی بنیاد پر؟ یہ ہمارے اللہ کے پاس کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا ما لا یضرهم ولا، یہ فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اے نبی آپ کہیے ان سے کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو جس کے وجود کا آسمان و زمین میں اللہ کو کوئی علم نہیں کہ اس کا وجود ہے؟ تم اللہ کو بتا رہے کہ اللہ کے سفارشی ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے اللہ کا کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اللہ کی سفارش کرے گا، اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ یعنی ایسا کوئی سفارشی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام دیا ہے کہ جس کی عبادت کر کے اس کو خوش کریں تو وہ اللہ کے پاس سفارش کرے گا،
اور اللہ اس کی سفارش کو مانے گا. اللہ نے کسی کو ایسا اپوائنٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا. یعنی کوئی چیز ہو اور اللہ نہیں جانتا ایسا ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں اسی کے ایسا کچھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز وجود میں نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی تم اللہ کو بتا رہے اللہ کا سفارشی ہے، اللہ کے پاس سفارشی کوئی ہے. اللہ نے فرمایا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کا اللہ کو کائنات میں کہیں بھی علم نہیں ہے ہی نہیں ایسا کچھ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. آخر کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے عمل کو کیا قرار دیا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. سبحانہ اللہ تعالی پاک ہے ان عیوب سے، کمیوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں. دو، وتعالی اللہ تعالی بہت اونچا ہے خوبیوں کے اعتبار سے. تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دوسرا انداز ہے اس میں بہت خوبیاں ہیں. ایسے ہی تعریف کرتے ہیں نا لوگ، ارے بہت اچھا ہے، تو یہ کہ یہ برا نہیں ہے. تو کسی میں کمی نہ ہونا آدھی تعریف ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی بھلائی بھی نہیں اس میں، کوئی ایسی خاص خوبی اس میں نہیں ہے، ہاں کوئی ڈیفیکٹ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس میں خوبیاں ہیں لیکن کچھ اس میں کمیاں بھی ہیں. تو کسی کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا اس کی کمیوں کو سے دور کرتا ہے. ہو سکتا ہے کمیاں ہوں کسی آدمی کے بارے میں، اس کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو کیا اس سے اس کی کمیوں کا انکار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کمیاں بھی ہوں اس میں. یہ بچہ بہت اچھا ہے بس کبھی کبھی بہت ستاتا ہے، تو بتایا نہیں ہو، تو بہت اچھا ہے بولنے میں وہ آتا ہے نہیں. ہو سکتا ہے اس میں کمیاں بھی ہوں. یہ ہو سکتا ہے بچہ ستاتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے پڑھائی بھی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے. تو ایک پہلو ہے تعریف کا کہ بتایا جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. دوسرا پہلو ہے، دوسرا انداز ہے تعریف کا کہ اس میں خوبیاں ہیں. لیکن اللہ نے اپنے بارے میں، ہم لوگ سوچتے نہیں بہت سبحان اللہ و بحمدہ، ہم جب بولتے ہیں تو ہم غور نہیں کرتے ہیں اس میں ہم کیسی تعریف اللہ کی کر رہے ہیں. ہم دو چیزوں کو جمع کرتے ہیں، سبحانہ و تعالی پاک ہے اللہ تعالی، اور وہ تعالی بہت اونچا ہے اللہ. تو اس میں اللہ کے عیب سے پاک ہونے کا تذکرہ ہے. صحیح ہے، اللہ کا کوئی اللہ میں عیب نہیں ہے. نمبر دو، اللہ کی خوبیاں بہت اعلیٰ ہیں، اللہ بہت اونچا ہے. تو یہاں خوبیوں کا اقرار ہے، یہاں عیوب سے پاک ہونے کا اقرار ہے. اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ ساری خوبیوں والا ہے. یہ دونوں جب جمع ہوتا ہے تو واقعی تعریف ہوتی ہے. سارے عیب سے پاک اور ساری خوبیوں والا. سبحانہ و تعالی کتنا چھوٹا ہے پر کتنی بڑی بات ہے اس میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس شرک سے وہ پاک ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور اس شرک سے بہت اونچا ہے وہ اللہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے عمل کو کیا قرار دیا؟ شرک. یعنی وہ گھوم پھر کے کیا قرار پائے؟ لیبل کیا لگے گا اس پہ؟ مشرک. وہ مشرک ہے. تو اب یہ سوچیے اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اقراری مجرم ہے، اللہ نے ان کا سٹیٹمنٹ ذکر کیا ہے یہاں پہ، انہی کا کیا بولنا ہے ذکر کیا اللہ نے. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے اس میں معلوم ہوا. عرب کے لوگ، اس کو اچھے سے سمجھیں، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی شرک میں مبتلا ہے جس میں کون مبتلا تھے؟ عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین. اور اس حدیث کی پس منظر میں اس کو دیکھیے، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھا.
اسلام اجنبی تھا شروع میں. اسلام کی بنیادی دعوت جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں اجنبی ہو گئے, کیا دعوت تھی؟ توحید. تو یہ اجنبیت توحید کے اعتبار سے بعد کے دور میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. کہ اللہ کی عبادت میں لوگ شرک کریں گے اور اپنے بتوں کو, بزرگوں کو اللہ کے پاس سفارشی مان کر ان کی عبادت کریں گے. یہی عمل کون کرتا تھا؟ عرب کے. تو آج مسلمانوں میں کیا عقیدہ ہوتا ہے عام طور سے؟ بعض مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں درگاہ پہ جانے کا اور وہاں پہ بکرا لے جانے کا. بکرا وہاں پر ذبح کیے, ناڑا وہاں پہ باندھے, نظر وہاں پہ کیے, بابا خوش ہو جائیں گے اور اپنا کام بالکل بیڑا پار. تو کسی کا نکاح نہیں ہو رہا, کسی کو اولاد نہیں ہے, کسی کو کچھ نہیں ہے. اب کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے کہ ان کو خوش کرو, یہ اللہ کے پاس اپنا معاملہ رکھیں گے, پاس ہونا ہی ہونا ہے, اپنا ٹینڈر پاس ہو جائے گا. دوسرا, کچھ وہ لوگ ہیں جو اس میں اور زیادہ جہالت میں ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہی ہم کو دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ الوہیت میں بھی شرک ہے اور ربوبیت میں بھی شرک ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک آدمی ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہی ہم کو دیں گے اور ان سے لینے کا طریقہ ہے ان کی درگاہ پہ جا کے سجدہ کرو, ان کے نام سے قربانی کرو, ان کے نام سے نظریں مانو. ناڑے جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ کوئی باندھنے کو ڈھونڈنا پڑتا, اس کو جگہ کدھر, اتنا بھرا ہوا رہتا ہو. تو وہاں پہ جا کر ایک اس کا عقیدہ ہے کہ یہ دیں گے. تو عرب کے لوگ کیا مانتے تھے؟ کون مالک ہے ساری چیزوں کا, دینے والا کون ہے؟ تو ان سے بھی کیا ہو گئی, یہ نیچے چلے گئے. وہ تو یہ مانتے تھے سب اللہ دیتا ہے, لیکن یہ لوگ کیا مان رہے ہیں؟ یہ دیتے ہیں. نمبر دو, وہ لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کو خوش کرو, یہ اللہ کو خوش کیے ہوئے ہیں, اللہ ان سے خوش ہے, ان کو خوش کرو, یہ اپنا کام بنائیں گے اللہ کے پاس, یہ ہمارے کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سفارشی ہیں, ہماری اللہ سنتا نہیں, ہم اتنے پاپی, ہماری اللہ سنتا ہے نہیں. لیکن ان کی اللہ انکار کرتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, ان کی انکار کرتا نہیں. تو ان کے تھرو جائیں گے. دوسرا آپشن ہے, یہ ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے کیا ہے؟ یہ دوسرا آپشن ہے جس میں زیادہ کنفرمیشن ہے کہ ملے گا. تو اب ان کی سنتا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے نام سے قربانی, ان کے نام کے ناڑے اور وہ سب کچھ. تو یہ جو عبادتی اعمال ہیں جو کس کے ساتھ خاص ہیں, اب وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بزرگان دین کے لیے, جس کا انہوں نے حکم نہیں دیا. تو یہ کون سی چیز میں شرک ہوا؟ اللہ کی عبادت میں, الوہیت میں. تو عقیدے میں یہ کہ یہ دیں گے تو یہ کون سا شرک ہے؟ توحید ربوبیت کے خلاف ہے, یعنی ربوبیت میں شرک ہے, یہ دیں گے. دو, عبادتی اعمال ان کے لیے کرو تاکہ وہ اللہ سے سفارش کریں, یہ کس میں شرک ہے؟ الوہیت. آج بہت سارے مسلمان ان دونوں میں مبتلا ہیں. پھر سے وہی آ گئے کہ نہیں؟ دور وہی چیز ہے جو عرب کے لوگ, بلکہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بدتر مقام پر پہنچ گئے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان کی شرک کو بیان کرتے ہوئے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں, بتایا یہاں عبادت کرتے ہیں, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. یعنی اگر نہیں کریں گے ان کے نام کی نیاز, کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اور اگر کریں گے تو کام بنا سکتے ہیں؟ نہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو بولے 11ویں ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں, جب سے میں 11 سال کا تھا تب سے 11ویں ہمارے گھر میں ہوتی, اور اگر بند کیے کچھ تو اشبھ ہو جائے گا, گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, بیمار پڑ جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں. اللہ نے بتایا کوئی نقصان وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نماز نہیں پڑھ رہا سالوں سے, پیدا ہوا جب سے ابھی تک صرف جمعہ اور عید,
اللہ کچھ نہیں بگاڑ رہا اس کا. لیکن سال میں ایک بار اگر 11ویں آتی ہے نہیں کرتا ہے تو بابا فوراً، اور اوپر سے عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نہیں سنتا، یہ زیادہ رحم والے ہیں، زیادہ رحم والے. اب ایک مرتبہ اگر یہ لیٹ ہو گیا تو بابا فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کو پنشمنٹ تیار ہے ایک دم. ایک 11ویں مس ہو گئی، گیا کام سے. اور اوپر سے عقیدہ کیا ہے؟ بہت رحم والے ہی ہیں. تضادات نہیں ہے یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور اللہ سالوں سال ہو گئے، زندگی جا رہی ہے، کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنے روزے ضائع ہو رہے ہیں، کتنے گناہ دن بھر میں ہو رہے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کر رہا ہے. اور اللہ اس کے بعد بھی کیا ہے؟ اور اللہ اپنی کہا سنتا. اللہ کے بارے میں ہے. بابا بڑے رحم والے ہیں، بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بابا سے مانگنے کے بعد بابا اس کے عقیدے کے مطابق دے رہے ہیں ایک چیز، اولاد یا کچھ. اور یہ جو بغیر مانگے ملا وہ کون دیا؟ بابا دیے. سوچو، یہ جو بغیر مانگے ملا وہ دیا کون؟ اور اللہ نہیں دیتا. یعنی ایک چیز نہیں مل رہی تو یا اللہ سے مانگ رہے، دے رہا نہیں اللہ. اور بغیر مانگے دیا، اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا کیلکولیشن کچھ ہے؟ وہ کون دیا؟ بابا دیو. بابا کو کون دیا؟ بابا کو کون دیا ہے؟ آدمی جو ہے سوچتا نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو اس آیت میں، سورہ یونس کی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یعنی معلوم ہوا وہ اللہ کو مانتے تھے. دیکھیے اب اس میں عقیدہ دیکھیے عربوں کا، مشرکین کا عقیدہ دیکھیے. ان کے نزدیک جن کی عبادت وہ کرتے تھے ان کا مقام اللہ کا تھا. بہت سارے مسلمان کیا ہوتے؟ شرک یعنی اللہ کی جیسا کس کو ماننا، اللہ کے برابر کس کو ماننا. کیا مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ سفارشی نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ کوئی مالک ہے سفارش کرے گا، بادشاہ سفارش کرے گا ذرا کرو نا اس کا کام. بادشاہ کرتا ہے سفارش، بادشاہ حکم دیتا ہے کرو ایسا. ہاں بادشاہ کے نیچے جو ہوتے ہیں، اس کے ماتحت کم مرتبے والے جو ہوتے ہیں بادشاہ کے مقابلے میں، وہ بادشاہ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ سفارش ذرا کرو نا اس کا کام. تو وہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے، اللہ سے بڑا مانتے تھے، یا اللہ سے چھوٹا مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے؟ چھوٹا. تو ضروری نہیں ہے کہ شرک کے لیے اللہ کے برابر مانا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سے کمتر ماننے کے باوجود بھی آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی عرب کے لوگ اللہ سے کم مانتے تھے، اور ان کی حیثیت، جن کی عبادت کرتے تھے ان کی حیثیت کیا تھی؟ ان کے نزدیک کس کی تھی؟ سفارشی کی تھی. بس یہ بس ہمارے سفارشی ہیں. دینے والا کون ہے؟ سفارش کرنے کی ضرورت کیا اگر یہ دیتے ہیں تو؟ اب سوچئے اللہ کے پاس سفارش کی ضرورت کیا ہے اگر یہ دیتے ہیں تو یہ مانتے تھے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے سفارش کرنا پڑے گا تب دے گا وہ. سفارش کون کریں گے؟ یہ کریں گے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی عبادت کرنا پڑے گا. کچھ عمل ایسے جو عبادتی ہیں ان کے لیے کرنے پڑیں گے. کتنی عجیب چیز ہے، سوچے کبھی سوچے اس کے اوپر؟ اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کا شرک یہی تھا. آج ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نہیں دے رہا، کیا کرو؟ درگاہ پہ جاؤ. درگاہ پہ جاؤ، ان سے گزارش کرو کسی طرح سے اللہ سے دلا دے. آج کیا مسلمان یہ نہیں کر رہا ہے؟ اب ان کو خوش کرنے کے لیے ڈائریکٹ دیتے ہو، کچھ کرنا پڑتا ہے. ناڑا باندھو، نظر کرو، قربانی کرو، وہاں پہ کچھ تو کرو، چکر لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سجدہ کرو. کیا نہیں کرتا. کبھی کبھی چادر میں گھس جاتا، نیچے سے دوسرا آتا ادھر سے مجاور. ارے تو کہاں سے آیا؟ وہ وہاں پہ ڈونیشن مانگتا، نیچے سے بولتا ہے لاؤ، تو بند مٹھی، ہاں، اور اس کی چھٹی. تو مطلب اب یہ ڈبل وسیلہ ہوا. ایک وسیلہ مجاور کے تھرو بابا، دوسرا بابا کے تھرو اللہ. کتنے سٹاپ ہیں؟ کیا ہے مطلب؟ بابا بھی ڈائریکٹ دیتے، بابا بھی ڈائریکٹ نہیں دیتے.
اور عجیب چیز یہ ہے کہ ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے اس در سے کوئی خالی نہیں گیا. ارے بھائی اس در پہ آ کے چندے کا ڈبہ یہاں کہاں سے آیا؟ عجیب ہے. مطلب بابا دور دور سے آ رہا ہے ایک آدمی, خرچہ کر کے آ رہا, اس کا خرچہ بھی بابا اٹھا رہے نہیں. وہ اتنی مشکل سے آ رہا ہے اور وہاں کے چندے کا ڈبہ ہے اور اس میں پیسے ڈال رہا ہے. یہاں سے تو ایسا ڈبہ ہونا چاہیے, بٹن دبائے گھڑ 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 پیسہ گر گیا نیچے, تھیلی بھر کے بابا تھینک یو. اس در سے کوئی خالی نہیں گیا. ایسا ہونا چاہیے. آپ یہ مانتے ہو نا, ہم یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا, کہاں دے رہا اللہ تعالیٰ, نہیں دکھتا. تو بابا کہاں دے رہے؟ بابا کا دکھ رہا دیا ہوا. اب مل رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے اللہ نے دیا کہ بابا نے دیا؟ کوئی کنفرم بول سکتا ہے ایسا دکھ رہا بابا لو جاؤ, ایسا دکھ رہا کچھ تو بھی نہیں دکھ رہا. ایسا دے رہا اللہ ہی ہے, نام ان کا ہو رہا ہے, دینے والا اللہ ہی ہے, لیکن نام کس کا ہو رہا ہے؟ نام ان کا. شیطان نے بہکا کے رکھ دیا. اور عجیب یہ ہے کہ وہاں جا کے پیسے دے کے آ رہا, وہ مجاور جو صبح سے شام تک خدمت میں لگا ہوا ہے درگاہ پہ, بھیکاری, اس کو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ بابا سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا, کلوز ہے اتنا ہو, خادم ہے درگاہ کا ہو, اسپیشل سرونٹ ہے, وہ 24/7 ہے کہ نہیں, 24 گھنٹے کا خادم ہو. کیا کچھ نہیں ملنا چاہیے اس کو, اور وہ پیسے ہاتھ پھیلا رہا ہے, چندے کا ڈبہ رکھ رہا وہاں پہ, شرم آتی نہیں اس کو. اور ساری دنیا میں کیا بول رہا ہے؟ بابا دیتے ہیں. اور یہ لے رہا کس سے؟ بابا کے در کے بھکاریوں سے. یہ بھکاری, یہ دوسرا بڑا بھکاری ہے. جو بھکاری سے لے وہ کتنا بڑا بھکاری ہے, سپر. افسوس ہے مسلمان کے حال پر, سوچتا نہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ دکھا کے نہیں دیتا میں دے رہا ہوں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لگا دیتے انہوں نے دیا, کیونکہ معلوم نہیں پڑتا نا دے رہا کون, دینے والا اللہ ہی. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا, اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم, جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے. اور دوسری آیت میں اللہ نے انہی کے شرک کا ذکر کیا سورہ الزمر میں. اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم واقعی جو اللہ کے اولیاء ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اولیاء کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں, اللہ کے حکموں کو اس پر عمل کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں صرف کر دی, تو ان کا احترام کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اور ان کی شان میں گستاخی تو دور کی بات, اپنے دل میں بھی ان کے لیے برائی لانا صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ان بزرگان دین کی درگاہ بنا کر اس پر اپنا بزنس چلاتے ہیں. ہم ان لوگوں سے ناراض ہیں, ہم ان لوگوں سے ناراض ہیں. اور جو بزرگان دین نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بولا, انہوں نے اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف لوگوں کو پھیرا, یہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں. ان کی قبروں سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں. یہ غلط ہے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا تم ہماری عبادت کرو, انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو پھیرا ہے. تو ہم اولیاء کے منکر یا ان کے مخالف نہیں ہیں. ہاں, وہ لوگ جو اولیاء کا جھوٹا لیبل اپنے اوپر لگا کے چرس گانجا پی رہے ہیں, یہ ان کو ہم اولیاء مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. کہ چروٹ لے کے بیٹھا ہے وہاں پہ, چرس گانجا پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ننگا رہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, جادو کر رہا ہے, یہ ایسے لوگوں کو ہم ولی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اولیاء میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں تاکہ پبلک کا دھیان ان کی طرف نہیں جائے. جو بہت اچھا ہے ایسا دل میں نہیں آئے لوگ یہ سمجھیں یہ تو گیا ہوا کام سے, کچھ کام کا نہیں ہے یہ, تو لوگوں سے چھپنے کے لیے غلط بنتے. کون بولا آپ کو کرنے کو ایسا؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. ایسا جائز ہے؟ نہیں. چھپنا ہی تھا, گھر میں بیٹھے اپنے,
غلط کرنے کو کون بولا تیرا؟ ایک آدمی غلط کرے یہ کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ اپنے تقوی کو چھپانے کے لیے آدمی گناہ کرتا جائے. ایسے لوگوں کا ان کے پاس کوئی لقب ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں اس طرح کے بھی ولی ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن اندر سے بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے بہت پہنچے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے نہیں. اسلام میں ایسی کوئی شان والا معاملہ نہیں ہے. اسلام میں اندر سے بھی اچھا رہنے کا، باہر سے بھی اچھا رہنے کا. باہر سے خراب رہ گیا اندر سے اچھا ایسا نہیں، باہر سے بھی اچھا اندر سے بھی اچھا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اور دیکھیے اسی بات کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفى. والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا رکھے ہیں. بنانے والے کون ہیں؟ کیا اللہ نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. کیا؟ من دونہ اللہ کے سوا اولیاء سرپرست کارساز کاموں کے بنانے والے. اللہ کے سوا کسی اور کو اولیاء بنا دیا ہے، کاموں کا بنانے والا وہ لوگ مانتے ہیں. ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یا اللہ نے ان کا سٹیٹمنٹ ذکر کیا ہے ما نعبدهم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ الا لیقربونا وہ ہم کو کچھ اور قریب کریں الی اللہ اللہ سے زلفا اور زیادہ. اب یہاں پہ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے سوا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء کچھ کو بنا کے رکھا ہے، کسی کو ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. وجہ ان کی کیا ہے؟ ایک تو یہ دیکھا ہم نے وہ سفارشی ان کو مانتے تھے. اب اس کی اور وضاحت انہوں نے کی ان کا مقصد کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ما نعبدهم ہم ان کی عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اس میں ابھی کوشچنز ہم لوگ کھڑے کرتے ہیں کچھ. نمبر ایک، وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے جن کو بھی انہوں نے بنا رکھا تھا؟ کیا بنایا تھا؟ اولیاء. ولی کے معنی سرپرست کاموں کا بنانے والا کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اولیاء کو تسلیم کرتے تھے. یہاں ہمارے نزدیک اولیاء کے معنی اور ہیں، اللہ کے ولی. یہ انہوں نے اپنا ولی ان کو بنایا. تو ولی دو معنی میں ہوتا ہے، ایک دوست، دوسرا کیسا؟ پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا، سرپرست، نگرانی کرنے والا، مدد کرنے والا. اس اعتبار سے کہ کاموں کا بنانے والا. کام اٹکا ہوا ہے، ان کے تھرو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا. تو وہ انہوں نے اپنے اولیاء بنا رکھے تھے. ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ نمبر ایک، ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ اپنی اقراری طور پر کہتے تھے ما نعبدهم ہم تو ان کی عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ کیا کریں گے وہ اولیاء؟ اللہ کے ہم کو قریب کریں گے. یہ مانتے تھے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے نہیں. کیوں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ پاپی، گناہگار ہیں. ہم گناہگار اللہ کے قریب جا سکتے نہیں. آج مسلمان بولتا کہ نہیں بولتا ایسا؟ ارے کہاں ہم اللہ سے بڑا بڑا اللہ ہے. اللہ کے قریب جانے کی اپنی اوقات ہے نہیں ہے. تو کون ہے اللہ کے قریب؟ بزرگان دین. تو عرب کے لوگ کس کے قریب ہونا چاہتے تھے؟ مقصود کون تھا؟ بت تھے یا اللہ؟ اور بتوں کی حیثیت کیا تھی ان کے نزدیک؟ یہ کیا ہیں؟ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. تو ہمارا مقصد بھی کیا تھا؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ ہمارا مقصد کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کو قریب کس کے ہونا ہے؟ اللہ کے. یہ تو ذریعہ ہیں،
یہ وسیلہ ہے اللہ تک لے جانے کا، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ان کو مانتے تھے. تو آج مسلمان کیا مانتے ہیں؟ بہت سارے اولیاء کو کیا مانتے ہیں؟ وسیلہ مانتے ہیں. اور ان کی کیا کرتے ہیں؟ تو کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے تھے؟ یہ بعین ہی وہی چیز ہے، یہ بعین ہی وہی چیز ہے. کوئی بول سکتا ہے وہ لوگ تو بتوں کی کرتے تھے، ہم تو اولیاء کو مانتے ہیں. یہ تو تھے. تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں جنہوں نے گھوڑوں، بلیوں، کتوں، کوے معلوم نہیں ہے کہ نہیں، طوطے تو ہیں، ان کی بھی قبریں بنا کر ان کو بھی اللہ کے ساتھ معبود کا مرتبہ دیا کہ نہیں دیا؟ کتنے اور کتنے تو بت شکل والا ہوتا ہے، یہاں تو شکل بھی نہیں ہے، قبر کے اندر پتھر ڈال کے رکھا ہے، فلاں بابا کا چھلا ہے، یہ وہاں کی اینٹ ڈیٹیچ کی اور یہاں پر اٹیچ کی. اب کیا ہوگا یہ کنیکشن؟ وہاں جو بینیفٹس تھے اب یہاں بھی کیا ہو گئے؟ وہ بینیفٹس اویلیبل ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ؟ یعنی زیروکس کاپی، مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بابا کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ اس طرح سے جھوٹے فائدے کہ وہاں کی اینٹ نکال کے یہاں ڈال دیے تو یہ ٹوٹل قبر بن جاتی. کیسا ہوتا ہے ایسا؟ ایکول دونوں کیسا ہو سکتے ہیں؟ وہاں نہیں ملتا، یہاں کیا ملے گا؟ اللہ نے اسی کا انکار کر دیا. تو وہاں کی قبر کا ایک نکال دیا. بتائیے بت میں اور اینٹ میں کیا فرق ہے؟ بت میں اور اینٹ میں کیا فرق ہے؟ کوئی آدمی کوئی فرق نہیں. بت تو کم سے کم دکھائی دیتا کچھ تو ہے. یہ تو اینٹ ہے، اینٹ ڈال دی قبر کے اندر اور اس کے اوپر زمین اونچی کر دی، پکا بنا دیا، اس کے اوپر عمارت بنا کے گنبد بنا لیا، ہو گیا. پارٹ 2 دوسرا ہو گیا کہ وہاں کا یہاں بھی ملے گا. پھر ایک زمانہ جاتا کہ ایک آدمی ادھر بھی سفر کر رہا، یہاں بھی شاید اول بابا دکھ رہے، وہاں گیا وہاں بھی شاید اول بابا. ارے بولے اب اس کے پیچھے کہانیاں بنتی، ارے وہ بابا ایک جگہ نہیں رہتے تھے، ملٹیپل بابا تھے، وہ بہت سارے بابا تھے. تو ایسا کس وجہ سے ہوا؟ یہاں کا وہاں لے جا کے دفن کیے. پھر ایکچوئل قبر کون سی ہے؟ اب اتنی ساری قبریں ہیں تو اصل قبر کون سی ہے؟ وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے. اور ہر علاقے کی ایک اپنی تاریخ رہتی ہے. کہانی بنانے کو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ ایک آدمی کو جو بول دیا، پبلک میں تحقیق کا جذبہ ہے، جو بول دیے بس ختم. ممبر پر کھڑے ہو کے بول دیا، ختم ہو گیا. جبہ پہننا اور امامہ باندھ لیا، بس اتنا کافی ہے. یہ دلیل ہے، ریفرنس یہی ہے. پھر جو بول دیا ختم ہو گیا. جوش میں آ کے پھر تب نعرے تکبیر ہو جاتا، ختم. پبلک لے کے چلی جاتی اس کو. اور بعض اوقات انسان کا دل جو چاہتا ہے بولنے والے کی دیر رہتی، وہ ایکسپٹ کر لیتا اس کو. آج کتنے لوگ ہیں آج یہی مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر سے ہوتا ہے، اور واقعی وہ قبر ہوتی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹی قبر ہوتی ہے، وہ نقلی قبر ہوتی ہے. کوئی بولو کیوں نقلی قبر بنائیں گے؟ آپ جا کے دیکھیے کتنے ایسے نقلی کعبہ بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ لوگ، نقلی کعبہ کا دروازہ بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نقلی قبر بنا رہے لوگ، کیوں نہیں بنائیں گے؟ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ جو محرم کا تعزیہ بنتا ہے ہوتا کیا ہے؟ وہ کتنے مسلمان جن کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے وہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپلیکیٹ قبر ہے. وہ کسی کے باپ دادا کی ڈپلیکیٹ قبر کوئی بنائے گا، بخشے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی نقلی قبر بنا رہے، اور وہ بھی سجا رہا قبر کو، ایسا چمکی لگا رہا، اس کو فرارے باندھ رہا اور لے جا کے ڈبا رہا، اس کو ناچتے ناچتے لے جا رہا. وہ بھی ڈھول بجا کے قبر کی جو ہے کیا نکال رہا ہے؟ جترا نکال رہا ہے. آج سوچیے کیا کر رہا ہے مسلمان؟ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ناڑے باندھ رہی ہیں عورتوں. یہ یعنی تعزیہ جو بنا ہے، بیٹھ جاتے آ کے 2 کھانے پینے والی کمپنی رہتی ہے پوری، سال بھر ایبسینٹ، سیزن میں اویلیبل، اور ایسے اویلیبل کہ ہٹتا بھی نہیں ہو، کیونکہ ٹوٹل اپنے پاس آنا چاہیے بھائی. اور ان میں آپس میں ڈیوٹیز رہتی. تو
تو برابر بیٹھتا رومال کان کے پیچھے سے ڈال کے، وہ بھی ڈھنگ نہیں رہتا، ٹوپی پہننا کیسا کیا کرنا، بیٹھے رہتا اپنا دودھ سال بھر کا ہے، وہ بہت مجھے اس کے لیے وہی روزہ ہے، شراب پینے والا، کھانے پینے والا، اور وہ بیٹھا ہے وہاں پہ مجاور بن کے تعزیے کے سامنے، دھواں پورا اور لوبان کا جل رہا وہاں پہ، پوری پبلک آ رہی جا رہی، اور اس میں وہ پوڑی بنا کے دے رہے، کیا معلوم اس کو کیا اس کے اندر دے رہا ہو بنا کے، پھول توڑو ڈالو دو، پھول توڑو ڈالو دو، کیونکہ پھول میں کیا آنے والا ہے ابھی، یہ پاور آنے والا ہے، اپریل فول نہیں ہے یہ، کیسا بیوقوف سال بھر کا ہے کہ کوئی پاور آ رہا اس کے اندر، ارے کیا ہے یہ، اس کو لے جا کے کیا کرنے والے بتائیے، 10 دن کا اس کا ٹائم لمٹ ہے، اس کا ڈیڈ لائن ہے اس کا، 10 دن کے بعد اس کا معاملہ خطرے میں، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ آج تک کوئی تعزیہ بولو میں نہیں جاتا ہوں، آج تک کوئی تعزیہ بولا ڈبانے میں نے آنے والا ڈوبنے کے لیے، کوئی بولا؟ برابر لے جاتے اس کو اور لے جا کے ڈبوتے کہ نہیں ڈبوتے؟ آج تک کوئی تعزیہ واپس نکل کے آیا دیکھو سیف، میں کچھ نہیں کر، مجھ کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے ڈوبنے سے، وہ آپ کی کشتی بچائے گا ڈوبنے سے؟ خود ڈوب رہا ہو، پھر اس کے بعد لکڑیاں یہاں جا رہی، دھاگے یہاں جا رہے، کاغذ وہاں جا رہے، اس کا ٹوٹل دیکھ کے کوئی بتا بھی نہیں سکتا اس کا اسٹرکچر کیا تھا، اس کا حلیہ نہیں لوگوں کو معلوم ہے، اس سے اپنی زندگی کا حلیہ سدھار رہا ہے، کیا دماغ ہے کہ نہیں، کیا عقل ہے کہ نہیں مسلمان؟ یعنی حد ہو گئی نا انسان کی عقل، انسان بنایا اللہ نے، کاہے کو بنایا نہیں انسان؟ شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے بہت، اور کیا کیا صورتیں ہیں شرک کی، اس کا تصور نہیں، آپ پونا میں دیکھیے گھوڑوں کی عبادت ہو رہی، چھوٹا گھوڑا اس کے اوپر بڑا گھوڑا، گھوڑے پیر اور کیا کچھ نہیں ہے، اور نام بھی ایسے رہتے ہیں، اللہ رحم کرے، وہ یونیک نام رہتا ہے، ایک ننگی شاہ بابا، دھتکارے بابا، جنگلی شاہ بابا، جمن پیر، کچھ بھی اسے نام رہیں گے، ایک دم اور نام، جو اپنے بیٹے کا نام رکھنا پسند نہیں کرے گا کوئی آدمی، اس نام سے اس کو پکاریں گے، آئے گا وہ نہیں آئے گا، کیونکہ جنرل کامن لوگوں میں کیا رہتا ہے، سب کا نام رہتا ہے ویسا مت، کچھ نیا نام چاہیے، اور اتنا نام کے نام سنتے چونک جائے آدمی، یہ کیا نام ہے، ایک دم آڈ۔ آپ بتائیے انبیاء کے نام دیکھیے، صحابہ کے نام دیکھیے، اولیاء کے نام، کیا یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہوتا یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں عمدہ ہوتی، گھٹیا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پاس کیسا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے معاملہ، لیکن لوگ جو بناتے ہیں وہ ان کی اپنی اوقات کے حساب سے بناتے ہیں، اپنی سوچ کے حساب سے بناتے ہیں، اپنے لیول کے حساب سے بناتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے بنایا ہے، والذین اتخذوا، جو لوگوں نے بنایا ہے، اللہ کے سوا جنہوں نے اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، کارساز بنا رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کر لیں، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے ہیں نبی آپ کہیے میں تو قریب ہوں، اور یہ کیا ہونا چاہتے اللہ سے قریب ہونا چاہتے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان بول رہا ہے اللہ نہیں سنتا، اللہ قریب نہیں ہے، اللہ کے قریب یہ لوگ ہیں ہم لوگ نہیں ہیں، کتنی افسوس کی چیز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے تو دیکھیں اللہ کے سامنے والذی، اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک درگاہ پہ آدمی جاتا، لوگوں کا اعتقاد ہوتا یہاں ہوتا، کہاں ہوتا؟ ایک درگاہ پہ گیا، دوسری تیسری چوتھی کتنی جگہ جاتا ہے، تو پھر اگر ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے یہاں کیسا ہے؟ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، اللہ دیتا نہیں بھی دیتا، یہاں گئے تو کنفرمڈ ایک دم ملنا ہی ملنا ہے، اس در سے کوئی خالی گیا نہیں۔ تو درگاہوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے لوگوں کا، یہاں ملتا ہی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ دینا چاہے دیتا ہے، نہیں دینا چاہے نہیں دیتا ہے، ہاں اللہ سے مانگے تو اللہ دیتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی دیتا ہے۔ تو اب یہاں ایسا ہے کہ اللہ چاہے تو دے گا، نہیں تو نہیں دے گا، لیکن بابا دیں گے ہی، تو ایسا ہوتا بھی نہیں نا۔ کوئی آدمی جا کے آپ سوچئے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اہل حدیث اولیاء کے دشمن ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ ہم اولیاء کی تعلیمات، واقعی جو اللہ کے ولی ہیں، تقوی اور عقیدہ صحیح اور زندگی میں تقوی، ایسے جتنے اللہ کے ولی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جا کے بابا کے پاس، جو بھی پاورفل بابا ہیں یا سب کے پاس جائے اور کہ بابا یا اہل حدیث کو سب کو ختم کر دو، کوئی کیا آج تک؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے، ایک آدمی ایک 11ویں نہیں منایا، اس کو ڈینجر ہے، اہل حدیث کو نہیں ہے، دندناتے پھر رہے پوری دنیا میں، اور کوئی درس ایسا نہیں جس میں شرک کی تردید نہیں ہے۔ جھوٹے ولی، جھوٹے بابا جو بھی ہیں اس طرح کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے تردید ہر جگہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کے دشمن ہیں، آپ اولیاء سے ایک بار تو رکھ کے دیکھو، جتنے بھی ولی یا کوئی ایک ولی کے پاس ان کا کام کر دو۔ ہوا ایسا نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ چلو اہل حدیث نہیں، اسلام کے دشمن جتنے ہیں ان کے پاس، ان کے بارے میں رکھو۔ فلانے کا کام بنائیں گے، بچہ نہیں بچہ دے رہے، تجارت نہیں چل رہی تجارت چلا رہی، یہ کر رہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، پرسنل کام ہے، امت کے مسائل کیوں نہیں حل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ جو دنیا میں ہو رہا ہے، کسی ایک بابا سے جا کے بولو کام تمام کر دو، ان سب کا کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر رہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں کنفرم، اور بڑے بڑے معاملات امت کے وہ نہیں کر رہے، کیوں نہیں ہے ایسا؟ تو سوال اخیر میں یہی پیدا ہوتا ہے، کرتے کہ نہیں کرتے، یہ بات پہلے کنفرم کرو، یہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی خود جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، اللہ وہ کرتا ہے جس کا اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے لیے عطا نہیں کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے آیات وغیرہ دیکھی ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور کسی کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا بے اولاد رکھتا ہے۔ تو اللہ دیتا بھی ہے، نہیں بھی دیتا، اللہ کی مرضی، مالک ہے وہ۔ تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی آدمی آ کے ہم سے کہے اگر ٹھیک ہے بابا نہیں دیتے اللہ دیتا نا، ٹھیک ہے مانگو دیکھیں گے اللہ دیتا کیا۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، لیکن اللہ اگر چاہے تو دیتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں دیتا، تو ہم کو تو پروو کرنے کی مصیبت نہیں ہے۔ ہم بولیں گے ٹھیک ہے اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں دے رہا اللہ، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ جو اللہ نہیں سے نہیں مل رہا ہے وہ بابا یہاں ملتا ہے، تو پھر دلاؤ، دیکھو ہمارے کام کروا دو۔ کوئی کسی کی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کی رزق کا مالک نہیں، کوئی کسی کی نجات کا مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آدمی سوچے، غور کرے تو اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا، فیما هم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نبی سے، اللہ کے دین سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ نہایت جھوٹے اور انکار میں پڑے رہنے والے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دو لقب اللہ نے ان لوگوں کے لیے دیے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی سفارشی قرار دیتے ہیں، کاذب اور کفار۔ کاذب کے معنی ہوتے ہیں جھوٹے کے، کیوں؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے ہاں سفارشی ہیں اور ان کی عبادت کی تو اللہ خوش ہوتا ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ، تو یہ جھوٹ ہے۔ شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور دوسرا کفار دو معنی میں آتا ہے، ایک بہت انکار کرنے والا کفار، فعال کے وزن پر ہے، بہت انکار کرنے والا، اور نمبر دو بہت ہی ناشکرا، کفار بہت ہی ناشکرا۔ تو کفر کے دونوں معنی ہوتے ہیں، انکار کے بھی ہوتے ہیں اور ناشکری کے بھی ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالی جھوٹے، ناشکرے، انکار میں پڑے رہنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے، کہ جو حق جان کر بھی اس کا انکار کرے، اللہ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اس سے ایک بات ہم کو کیا معلوم ہوئی آج کی اس گفتگو سے، کہ عرب کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے اور معبود مانتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کی، جو کہ ان کے نزدیک صالحین تھے، ان کی تاریخ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کوئی درس میں، کہ جن کو عرب کے لوگ جن کو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، یہ کون لوگ تھے، خالی خیالی تھے یا واقعی یہ کوئی تھے؟ تو ان کی عبادت کرتے تھے، اور مقصود کیا تھا؟ یہ کیا کریں؟ اللہ سے قریب۔ تو وہ اللہ کے برابر ان کو مانتے تھے، بلکہ ان کی حیثیت ان کے نزدیک کس کی تھی؟ سفارشی کی تھی۔ تو اس طرح سے اب یاد رکھیے اس کو، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنا چاہیے تاکہ یہ خوش ہوں اور یہ اللہ کے پاس سفارش کریں، تو ایسا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کن لوگوں کا شرک ہے؟ عرب کے مشرکین، عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ بس شکلیں بدل جائیں، بت کا نام بدل جائے، بت کی بجائے قبر جگہ لے لے، تو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقاصد وہی ہیں، شکل وہی ہے، ڈھانچے بدل گئے۔ جیسے ایک آدمی اس زمانے میں لات اور عزا کی عبادت کرتا تھا، اب ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں جائیں گے، بت کا اگر نام بدل جائے تو کوئی آدمی بول سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو لات و عزا تھے، ہمارا نام الگ ہے، چینج ہو گیا بت، اس کا ڈھانچہ چینج ہو گیا، تو کیا اس سے شرعی حکم بدلے گا؟ نہیں بدلے گا۔ تو ڈھانچہ بدلنے سے حکم بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا ہے، بات وہی رہے گی، ڈھانچہ بدل گیا بس شرک کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھدہ فرمائیں اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم کو توحید پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ امتحان کی تیاری شروع کریں، امتحان یا تو اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے یا پھر مئی کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، بتایا جائے گا آپ کو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا